الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں حمد اور نبی علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں نذرانہ درود شریف پڑھنے کے بعد جو آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ کریم نے اس آیات کریمہ کے اندر سب سے پہلے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اسی آیات مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے تقریباً 7 کے قریب فضیلتیں اور خصائص اور اوصاف اور خوبیاں بیان فرمائی۔ جہاں پر لوگ اہل بیت اکرام علیہم الرضوان کے ساتھ اپنی عقیدتوں کا، اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، تو وہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے اصحاب کی شان کے اندر تنقیص اور توہین اور ان کی شان میں نہ جانے کیا کیا نازیبہ الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس موقع پر ہم نے یہ مناسب جانا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ کے فضائل بھی بیان کیے جائیں، اور پچھلے دنوں ایک شخص کا کلپ سننے کو ملا تو یہ بھی مناسب سمجھا کہ اس شخص کے اس کلپ کا جواب جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تھا، اور اس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نہ جانے کیا کیا بکواسات کی ہیں، تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ صحابہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے اس شخص کا رد بلیغ کیا جائے۔ حضرات گرامی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، سب سے پہلے اپنے حبیب کا تذکرہ فرمایا، اور حبیب علیہ السلام کا صحابہ اکرام کے ساتھ جو تعلق، جو والہانہ عقیدت تھی، اس کا یہاں پر بھی قرآن میں بھی اس کو ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ جس طرح آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے اصحاب کو ساتھ رکھا، بالکل اسی ترتیب کے ساتھ اللہ رب کریم نے اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلے اپنے حبیب کا تذکرہ فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پھر اس کے فوراً بعد صحابہ اکرام کے اوصاف، کمالات، فضائل اور ان کی شان کا بیان شروع کیا۔ تو سب سے پہلی خوبی یہ فرمائی کہ اے حبیب والذین معہ، اے حبیب وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں۔ گویا کہ اس آیات کریمہ کے پہلے جز کے اندر اللہ کریم نے صحابہ اکرام کی جو سب سے بڑی خوبی اور بڑی فضیلت تھی کہ اے حبیب وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، اس جز کے ذریعے اللہ کریم نے یہ بیان کر دیا کہ حبیب جو آپ کے ساتھ دنیا میں ہیں وہ تا ابد آپ کے ساتھ رہیں گے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صحابہ اکرام معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہوئے، اور حضور کے انتقال کے بعد سب صحابہ مرتد ہو گئے تھے اور 3 صحابہ مسلمان رہ گئے۔ تو یہ ان کے اپنے اقوال ہیں، یہ ان کی اپنی بکواسات تو ہو سکتی ہیں، لیکن رب کریم نے جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ والذین معہ، کہ اے حبیب جو آپ کے ساتھ ہیں وہ آج آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تا ابد، تا قیامت، جب تک یہ دنیا رہے گی تب تک وہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اور پھر آگے ان کی دوسری خوبی بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار، فرمایا کہ کفار پر بہت سخت ہیں۔ تو اس جز کے ذریعے اللہ کریم نے یہ بتا دیا کہ حبیب آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں، جو بھی آپ کے اصحاب ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کے ساتھ مخلص ہیں، کیونکہ اگر ان کا اخلاص اپنے محبوب کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ یہ اخلاص نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ خوبی کہ اشداء علی الکفار، کہ وہ کفار پر سخت ہیں، تو اللہ کریم ان کی یہ خوبی بیان نہ فرماتا کہ اے حبیب آپ کے اصحاب آپس میں تو رحم دل ہیں، لیکن آپ کے جو دشمن ہیں ان پر یہ سخت ہیں۔
اور پھر تیسری خوبی بیان فرمائی، فرمایا کہ رحماء بینہم، فرمایا حبیب جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں وہ آپس میں رحم دل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ کریم نے چوتھی خوبی بیان فرمائی، فرمایا کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ حبیب جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں آئی، توریت آئی، زبور آئی، انجیل آئی، فرمایا ان اصحاب کا ذکر ہم نے توریت میں بھی کیا ہے اور انجیل میں بھی کیا ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے صحابہ کرام کی جو پانچویں خوبی بیان فرمائی وہ یہ ہے، فرمایا کہ کزرع اخرج شطأہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا۔ پانچویں خوبی یہ بیان فرمائی کہ اے حبیب جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ انہیں رکوع کرتا ہوا بھی دیکھیں گے، سجدہ کرتا ہوا بھی دیکھیں گے، اور رکوع اور سجدے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا فضل چاہتے ہیں۔ تو اس خوبی کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ حبیب جو آپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کے ساتھ مخلص بھی ہیں اور کامل ایمان والے ہیں، یہ دنیا میں کسی کے پیچھے نہیں چلتے، کسی اور کی محبت نہیں چاہتے، کسی اور کی رضا نہیں چاہتے، یہ صرف رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، جھکتے ہیں تو صرف اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے جھکنے کا کہ ہم اپنے رب کی رضا حاصل کر سکیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی جو چھٹی خوبی بیان فرمائی، فرمایا کہ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، فرمایا کہ صحابہ کی مثال ایسے ہے کہ جیسے زمین میں دانہ ڈالا جاتا ہے، وہ دانہ نکلتا ہے، نکل کر اپنی جڑ ظاہر کرتا ہے اور پھر اس جڑ کو مضبوط کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ خود اپنی جڑ کے سہارے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے پھر وہ بلند ہوتا ہے، اپنا قد و قامت لمبا کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ کسان جس نے وہ بیج بویا تھا وہ تو اس کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ جنہوں نے محنت نہیں کی، اس بیج کو اگایا نہیں ہے، اس کو پانی نہیں دیا، ہل نہیں چلائے، وہ لوگ دیکھ کے جل رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا اے حبیب آپ کے صحابہ کی مثال ایسی ہے کہ جب آپ اسلام کی تبلیغ کرنے نکلے تھے تنے تنہا تھے، پھر ایک صحابی آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، گویا کہ صحابہ اکرام اس بیج کی مانند تھے جو کسان زمین میں ڈالتا ہے، اور فرمایا کہ یہ صحابہ بڑھتے گئے، اور ایک وقت وہ آیا کہ صحابہ اکرام نے اپنا مال، اپنا کنبہ، اپنا خاندان، ہر چیز اپنی آپ کے لیے اور دین اسلام کے لیے قربان کر دی، اور پھر اسلام کی نشو و نما کے اندر وہ کامیابی ظاہر ہوئی جو آج دیکھنے کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان صحابہ کی شان و شوکت ظاہر ہوگی، اے حبیب یہ صحابہ کرام تو آپس میں خوش ہو جائیں گے، لیکن کفار جو ہے جن کے دلوں میں نفاق ہے، جن کے دلوں میں اسلام کے خلاف دشمنی ہے، وہ لوگ ان صحابہ کرام کو جب دیکھیں گے تو وہ خوش نہیں ہوں گے، وہ اندر سے جل رہے ہوں گے۔ تو حضرات گرامی، صحابہ کرام سے ہر بندہ نہیں جلتا، وہی جلتا ہے کہ جس کے دل کے اندر صحابہ کے خلاف عداوت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کچھ لوگ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، صحابہ سے دشمنیاں رکھتے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ مسئلہ حل فرما دیا، فرمایا اے لوگوں، صحابہ سے کوئی مسلمان بغض نہیں رکھ سکتا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کی کیا دلیل ہے؟ فرمایا میری دلیل یہ ہے کہ جو بھی صحابہ کرام سے بغض رکھے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ کافر ہوگا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا کہ لیغیظ بہم الکفار، فرمایا کہ صحابہ کرام سے جلنے والے کافر ہیں۔ اور پھر اللہ کریم نے صحابہ کرام کی جو ساتویں خصوصیت اور فضیلت بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اے حبیب ان صحابہ میں ساری فضیلتیں موجود ہیں، ساری خوبیاں، سارے خصائص اور ساری اچھائیاں ان صحابہ میں جب موجود ہیں تو فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات
منہم مغفرۃ و اجرا عظیما، فرمایا اے حبیب میرا وعدہ ہے جب یہ صحابہ اکرام کے اندر ساری خوبیاں موجود ہیں، میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن ان کو اجر عظیم بھی عطا کروں گا اور ان کی مغفرت بھی فرما دوں گا۔ تو حضرات گرامی، جن صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال عطا فرمایا ہو تو ان صحابہ سے دشمنی رکھنا، ان کا بغض اپنے دل میں رکھنا اپنے ایمان اور اپنے اسلام کی ہلاکت ہے۔ حضرات گرامی، جو آیات مبارکہ میں نے پیش کی ہے، اس آیت کی ایک اور تفسیر کی گئی، وہ تفسیر یہ ہے، مفسرین اکرام نے لکھا کہ والذین معہ سے مراد حضرت ابو بکر ہیں، اور فرمایا اشداء علی الکفار سے مراد حضرت فاروق اعظم ہیں، اور فرمایا رحماء بینہم سے مراد حضرت عثمان غنی ہیں، اور فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون سے مراد حضرت علی ہیں۔ حضرات گرامی، میں یہاں پر عرض کرتے چلوں کہ پچھلے دنوں ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ معاذ اللہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج میں بہت سختی تھی اور وہ بہت تندرو تھے، اور ان کے مزاج کے اندر اس طرح کی سختی تھی کہ وہ نہ بچوں کو دیکھتے تھے نہ عورتوں کو دیکھتے تھے، اور وہ کہنے لگا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اتنے سخت تھے کہ ہر وقت کوڑا لے کے گھومتے رہتے تھے، نہ دیکھتے تھے بچے کو نہ دیکھتے تھے عورت کو، ہر کسی کو کوڑے لگاتے رہتے تھے۔ حضرات گرامی، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر بہت بڑا الزام ہے۔ اس شخص نے یہ بیان کیا کہ ایک بچہ صاف کپڑے پہن کے جا رہا تھا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے اس کو بلا کر درا لگایا، کوڑا لگایا۔ اسی طرح وہ شخص یہ کہنے لگا کہ عورتیں حضرت فاروق اعظم کے قریب نہیں آنا چاہتی تھی، وہ ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی اور دور بھاگتی تھی، اور اس نے یہ بیان کیا کہ ایک عورت کو حضرت فاروق اعظم نے پیغام نکاح بھیجا تو اس عورت نے حضرت فاروق اعظم کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرات گرامی، اس نے یہ بیان کرتے ہوئے خود کہا کہ یہ تاریخ ابن اسیر میں موجود ہے، اور اس نے کہا کہ یہ تاریخ عقد الفرید میں موجود ہے۔ حضرات گرامی، سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ دونوں کی دونوں کتابیں تاریخ کی کتابیں ہیں، اور تاریخ کے بارے میں علماء نے لکھا کہ تاریخ کے اندر 90% جھوٹ ہوتا ہے اور 10% سچ ہوتا ہے۔ تو تاریخ کے اندر جو کچھ بھی بیان ہے اس کو تو صحابہ اکرام کے لیے دلیل بنایا ہی نہیں جا سکتا۔ صحابہ کی اگر شانیں پڑھنی ہیں تو صحابہ کی سیرتوں پر، صحابہ کی زندگیوں پر پوری کتابیں موجود ہیں، تو ان کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ حضرات گرامی، لیکن جو اس نے یہ واقعہ بیان فرمایا یہ ان لوگوں کا مطمع ہے، نظر ہے، یہ ان کا طریقہ کار ہے کہ وہ صحابہ کی شان میں توہین ہی ڈھونڈتے ہیں اور ایسے الفاظ ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں اور ایسے واقعات ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ جن کو پڑھ کر صحابہ کی شان پر کیچڑ اچھالا جا سکے۔ لیکن اگر آپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حضرت فاروق اعظم سخت تھے، ضرور سخت تھے، لیکن وہ مسلمانوں کے خلاف سخت نہیں تھے۔ ان کی جتنی بھی سختی تھی وہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر تھی اور کفار سے تھی، مسلمانوں سے نہیں تھی۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم پر جو ایک اور اعتراض کیا گیا وہ یہ تھا کہ حضرت فاروق اعظم معاذ اللہ صحابہ اکرام کو دور رکھتے تھے اپنے سے اور کہیں باہر نہیں جانے دیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کی میرے سے زیادہ عزت کرنا شروع کر دیں۔ یہ بھی فاروق اعظم کی شان پر بہتان ہے۔ حضرات گرامی، حضرت فاروق اعظم کے بارے میں یہ اس طرح کی روایات موجود ہیں کہ حضرت فاروق اعظم صحابہ اکرام کو ایسے فارغ نہیں بٹھایا کرتے تھے، بلکہ ہر صحابی کو حضرت فاروق اعظم نے کوئی نہ کوئی ڈپٹی سونپ رکھی تھی۔ تاریخ کا مطالعہ کیجیے، حضرت فاروق اعظم کی سیرت اور آپ کی زندگی پر جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کیجیے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے ہر صحابی کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری، کوئی نہ کوئی ڈپٹی سونپ رکھی تھی۔ حضرات گرامی، تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے، حضرت فاروق اعظم نے لوگوں کو کہا تھا اور لوگوں کو کہتے تھے کہ اے لوگوں، اگر تمہیں قرآن پڑھنا ہو تو ابی بن کعب کے پاس جاؤ، اور فرمایا فقہ کا علم حاصل کرنا ہو تو حضرت معاذ بن جبل کے پاس جاؤ، اور فرمایا تمہیں میراث کا علم حاصل کرنا ہو تو حضرت زید بن ثابت کے پاس جاؤ، اور فرمایا
اگر تمہیں بیت المال کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہو تو حضرت عمر سے آ کر سوال کرو۔ حضرات گرامی، تو یہ جو واقعہ ہے، یہ حدیث، یہ روایت ہے، یہ واضح کر دیتی ہے کہ حضرت فاروق اعظم صحابہ کرام کو ذمہ داریاں عطا فرمایا کرتے تھے، اور ہر صحابی کو اس کی قابلیت اور اس کے لائق ترین ہونے کے مطابق جس فن کے اندر جس کو کامیابی ہوتی تھی اور جس کو زیادہ تجربہ ہوتا تھا جس فن میں، حضرت فاروق اعظم اس فن کے اندر اسی کو ہی ذمہ داری سونپا کرتے تھے۔ تو حضرات گرامی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے خلاف جو بھی بکواسات کی جائیں یا ان کی شان کے خلاف جو بھی توہین امیز اور نازیبا الفاظ کہے جائیں تو وہ حضرت فاروق اعظم کی شان کے خلاف نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ اس بندے کا اپنا بغض، اپنی عداوت اور اپنی نفرت ہو سکتی ہے کہ جس کا وہ اظہار کر رہا ہے۔ بزرگوں نے لکھا، ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ تعلیم دی کہ اگر تمہیں فارغ وقت ملے تو بیٹھ کر صحابہ کے نقص اور صحابہ کے ایک بیان نہیں کرنا۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں فرمایا کہ اگر فارغ ٹائم ہو تو بیٹھ کر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان پر اور حضور علیہ السلام کی ذات پر درود بھیجو۔ حضرات گرامی، یہ کتنا اچھا کام ہے۔ اگر بجائے اس کے کہ ہم صحابہ کی شان میں بکواسات کریں یا ان کے خلاف توہین امیز الفاظ استعمال کریں یا توہین امیز رویہ استعمال کریں، بجائے اس کے اگر ہم صحابہ اکرام کی شان بیان نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کی شان کے خلاف توہین والے الفاظ بھی استعمال نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو بیان کیا گیا ہم تمام کو یاد رکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔